نیکی کی توفیق بھی اللہ کے کرم سے ہے اور گناہ سے بچنا بھی اس کی مہربانی سے ہے۔ گناہ سے بچ کے نیکی کی توفیق کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی نیت سے اس رات کہ جس رات مالک کائنات مغرب سے طلوع آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہے اور اس کی رحمت آواز دے رہی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، آج مجھ سے معافی مانگے، مالک خود فرما رہا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی تنگ دست مجھ سے مصیبت زدہ عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو تنگ دستی سے نجات فرما کر کشادگی عطا فرما دوں۔ ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانیاں دنیا کو نہیں بتاتا، آئے آج اپنی پریشانی مجھے بتائے۔ میرا اعلان یہ ہے کہ جب جائے گا تو پریشانیاں یہاں چھوڑ کے جائے گا۔ رب کی رحمت مغرب سے آواز دے رہی ہے، 7 آسمان نیچے سے جائیں تو جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اسے کہتے ہیں آسمان دنیا، نیچے والا۔ اللہ رب العزت اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک ہے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے وہ پھر بھی فرماتا ہے کہ لوگوں اپنی شان کے مطابق جب شب براءت آتی ہے تو مغرب کے ٹائم سے ہی میں سب سے نیچے والے آسمان پہ جلوہ افروز ہو جاتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی تنگ دست کشادگی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال خوشیاں مانگنے والا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، مطلب بندے کے دل میں جو ارمان ہے وہ ارمان لائے، اللہ کے گھر میں آئے اور دل ہی دل میں آنسوؤں کی جھڑی سے اپنے مولا کو وہ سنائے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، دنیا دار بڑے کے دروازے پہ جاؤ، وہ کہتا ہے بلایا تو نہیں میں نے لیکن چلو تو آ گیا ہے تو اب کچھ لیتا جا۔ ارے دنیا کے دروازے پہ جائے بندہ بن بلائے جائے، خالی وہ بھی نہیں لوٹاتا، یہ اس کا در ہے جو اللہ اکبر ہے، جو ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اور آج ہم جو آئے ہیں بن بلائے نہیں آئے، ہم جو آئے ہیں اس کی توفیق سے آئے ہیں، اور ہم جو آئے ہیں مالک کے بلائے پہ آئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خود بلائے اور پھر خالی واپس لوٹائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مالک کائنات کو اس کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھائے التجا کے لیے، دعا کے لیے، مانگنے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے بندے کے خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے مالک کائنات کو حیا آتی ہے۔